عمیر بن وحیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بن حلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام ہجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ کیا کیا جائے؟ بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ صفوان: عمیر بن وحیب برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں، عمیر، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کر دیا، عمیر نے تلوار کو آب دی اور پھر زہر میں بجھایا، اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لہتے جگر کی اسیری کا خیال اور انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یارانے وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر: صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کے اہل جنت کے ہدیے سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر: اس تحفے سے تو آپ حال میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ: اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر: ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ: گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر: اللہ انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہی بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہے۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سے سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ: عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں ہجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ: صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو اور وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تعزیز تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے گا۔ اے عمیر، تم کب چکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ عمیر: اے محمد، میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول اللہ ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔ مکالمات نبوت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر بن الاسود واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ نے باخوشی اجازت بخش دی۔